روشنی میں چلے، روشنی میں چلے۔ جی ناظرین، میں آپ کی میزبان سیرش روفن پروگرام کلام کی روشنی میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ جس طرح سے آپ جانتے ہیں مکاشفہ کی کتاب کا مطالعہ کر رہے ہیں، ہم ان باتوں کے بارے میں سیکھ رہے اور جان رہے ہیں جن باتوں کا جلد ہونا ضرور ہے۔ آج پھر اسی کلیسیا کے متعلق ہم اور باتوں کو سیکھیں گے، جانیں گے اور ان باتوں سے استفادہ حاصل کریں گے۔ آج میرے ساتھ ایک بار پھر محترم عالی جناب پادری عزیز انور صاحب ہیں۔ پادری صاحب، آج کے اس ایپیسوڈ میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ بہت شکریہ، آپ نے اس پروگرام کو جاری رکھا تھا کہ ہم اس کلیسیا کے تعلق سے خداوند کے کلام کی سچائیوں کو، حقیقتوں کو روح القدس کی رہنمائی میں سیکھ سکیں، جس کے لیے میں وقت کا، آپ کا اور خداوند یسوع کا بے حد شکر گزار ہوں کہ ہمیں موقع ملا ہے کہ ہم خدا کے کلام کے ان باتوں کو سیکھیں اور دوسروں کو سکھائیں۔ تھینک یو پادری صاحب۔ ہم گزشتہ ایپیسوڈ میں لودیکیا کی کلیسیا کے بارے میں سیکھ رہے تھے۔ آج اسی گفتگو کو آگے جاری رکھتے ہوئے وہی سوال آپ سے پوچھنا چاہوں گی۔ لودیکیا کی کلیسیا کو آگ میں تپایا ہوا سونا پیش کرنے کے بارے میں خداوند یسوع مسیح کہتے ہیں، تو اس کے متعلق بتائیے گا۔ بہت اچھی بات کی آپ نے۔ خداوند یسوع نے آگ میں تپایا ہوا سونا دینے سے پہلے کچھ اور باتیں بھی کہی۔ جی، خداوند نے اسے کہا ہے کہ تو نہیں جانتا۔ کیا نہیں جانتا؟ تو نہیں جانتا کہ تو کم بخت ہے، جی، تو نہیں جانتا کہ تو خوار ہے، تو نہیں جانتا کہ تو غریب ہے، جی، تو اندھا ہے، تو ننگا ہے۔ جی، اور یہ وہ باتیں جو ہیں، یہ 5 باتیں خداوند ان کو کہتا ہے کہ یہ تو نہیں جانتا۔ نہیں جانتا۔ ہاں، تو یہ جانتا ہے کہ تیرے پاس بہت سا روپیہ ہے، پیسہ ہے، تیرے پاس سرما ہے، تیرے پاس فیکٹریز ہیں، تیرے پاس دولت ہے، سب کچھ ہے۔ پر یہ جو تو نہیں جانتا وہ یہ ہے کہ تو کم بخت ہے۔ تو اپنے آپ کو بڑا خوش قسمت سمجھتا ہے نا، کیونکہ میں تو بہت دولت مند، جی، اور جو دولت میرے پاس ہے اس کی وجہ سے میں دنیا کے دوسرے ممالک اور لوگوں اور قوموں کے درمیان ایک بہت ہی خوش نصیب کلیسیا یا انسان کی حیثیت سے دیکھا اور پرکھا جاتا ہوں۔ جی، تو خداوند کہتے ہیں کہ تیری یہ سوچ غلط ہے۔ سہرش جاننا کسی چیز کو اور کسی چیز کا علم رکھنا، یہ فرق ہے۔ یہ 2 الگ الگ باتیں۔ اور جب ہم کسی کو جانتے ہیں، اس کی حقانیہ، اس کے بھید، اس کا طریقہ کار فرق ہے۔ جی، جب ہم علم رکھتے ہیں تو اس کے لیے ہماری تعلیم اور ہمارے احساسات فرق ہے۔ جی، اب ہم پڑھتے ہیں کہ انسان چاند کی سطح پر گیا، اور نیل آرمسٹرانگ اور اس کے ساتھ 2 لوگ اور بھی تھے۔ نیل آرمسٹرانگ کے ساتھ جو دوسرا شخص تھا وہ فیلاڈیلفیا میں پریسبیٹرین چرچ کا ایلڈر تھا۔ جی، شاید بہت ساری دنیا کے لوگ یہ نہیں جانتے کہ جب انہوں نے چاند کی سطح پر پاؤں رکھا تو سب سے پہلا کام کیا کیا؟ جی، انہوں نے سب سے پہلے دعا کی جی، اور آپس میں عشائے ربانی کی اس سیکرامنٹ کو بانٹا۔ یہ ساری دنیا تو نہیں جان، اس کا علم رکھتی ہے۔ میں نے بھی پڑھا، آپ نے بھی پڑھا، مسیحوں نے، غیر مسیحوں نے پڑھا، جی، اور غیر مسیحی جو ہے وہ تو اپنے نقطہ نظر سے بات کرتے ہیں کہ جی جب نیل آرمسٹرانگ وہاں پر گیا
تو یہ واقعات ہوئے. وہ اپنے نقطہ نظر اور عقیدے اور سوچ کے مطابق بات کرتے ہیں. یہ ہمارا علم ہے جی. یہ ہمارا نالج ہے. ہمارا نالج ہے کہ خدا ہے. دنیا کی 60% آبادی علم رکھتی ہے کہ خدا ہے. پر سوال یہ ہے کتنے فیصد آبادی خدا کو جانتی؟ پاک کلام میں لکھا ہے کہ جب مقدس یوسف کو یہ پتہ چلا کہ مقدسہ مریم حاملہ ہے تو لکھا اس نے چپکے سے چھوڑ دینے کا ارادہ کیا. متی کی انجیل اس کا پہلا باب 18 ایسے آنورڈز. جی. فرشتے نے پھر اس سے بات کی. پھر لکھا ہے اس کی بات سن کر، فرشتے کی بات سن کر وہ گیا اور اپنی بیوی مریم کو اپنے ہاں لے آیا. اور وہاں لکھا ہے کہ اس نے اس وقت تک اسے نہ جانا جب تک اس کا پہلوٹا بیٹا پیدا نہ ہو. وہ اپنی منگیتر اپنی بیوی کے بارے نالج، علم، واقفیت اور اس کے حالات سے قطعی طور پر واقف ہے، لیکن وہ اسے جانتا نہیں. کیونکہ جاننے کے لیے کسی ذات کا کسی دوسری ذات میں حلول کر جانا، مدغم ہو جانا، اسے جاننا کہتے ہیں. صحیح. کیونکہ علم تصوف میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ اس کے 3 سٹیجز ہیں. ایک کو ہم علم کہتے ہیں. صحیح. یعنی میں کلاس 6 میں تھا تو ہمارا ایسے تھا، ایک ہماری ٹیچر نے سکھایا کہ ہاؤ ٹو بیک ٹی. صحیح. چائے کیسے بنائی جاتی ہے. آپ کو بھی پتہ ہے، مجھے بھی پتہ ہے، اور بہت سارے لوگوں کو پتہ ہے. پر یہ تو ہمارا علم ہے نا کیسے بنتی. پھر اس کا ایکسپیریمنٹ انہوں نے ہمیں لکھوایا، ہماری مس نے وہ لکھوایا کہ ہم پہلے دیچکی کو صاف کرتے ہیں، چولہا جلاتے ہیں، پھر اس میں اپنی ضرورت کے مطابق پانی ڈالتے ہیں، کیونکہ ہم مکس ٹی کی بات کر رہے، سیپریٹ کی بات نہیں کر رہے. صحیح. اس وقت مکس ہی ہوتی تھی. یہ سیپریٹ تو آج کل ماڈرن دنیا میں آ گئی. صحیح. تو پھر اس نے کہا کہ چینی پتی جو بھی تھا ہو گیا، میں وقت کی قلت کے باعث جلدی کروں گا. اب چائے آپ کے پاس تیار ہو کر آ گئی ہے، آپ کا علم تھا، آپ نے اس علم کو ایکسرسائز کیا. جی. اسے علم الیقین کہتے ہیں کہ آپ نے اپنے علم پر یقین کیا. ٹھیک. یقین کے ساتھ وہ سب کچھ کیا. اب چائے کپ میں آپ کے سامنے ہے. کیا ثبوت ہے آپ کے پاس کہ یہ زہر نہیں ہے؟ کیونکہ آپ نے کیا ثبوت ہے کہ یہ کڑوی ہے؟ کیا ثبوت ہے یہ نمکین ہے؟ کیا ثبوت ہے یہ میٹھی ہے؟ اس کا ایک ہی طریقہ ہے اور کوئی طریقہ نہیں آپ کے پاس. اس کو چکھ کر دیکھا جائے. صحیح. جب آپ چکھتے ہیں تو میڈیکل سائنس میں ود ان نو ٹائم وہ چیز آپ کی ساری باڈی کا حصہ بن جاتی ہے اور آپ کا برین اس کا جواب آپ کو دیتا ہے کہ یہ کیسی اور کیسی نہیں. اس کو علم الیقین، اور اس کو کیا کہتے ہیں؟ عین الیقین. جس کو ہم سائنس میں نے چونکہ جنرل سائنس پڑھی ہے، پس تجربے سے ثابت ہوا کہ جی پانی اپنی سطح ہموار رکھتا ہے. کب؟ ایکسپیریمنٹ کے بعد. جب ہم خدا کو جاننے کی بات کرتے ہیں تو خدا کے بارے علم رکھنا الگ چیز ہے، خدا کو جاننا ایک الگ چیز ہے. خدا کا بندہ کہتا ہے میں جانتا ہوں. کیا جانتا ہوں؟ کہ میرا مخلصی دینے والا زندہ ہے. میں جانتا ہوں کہ میرا مخلصی دینے والا میرے ساتھ ہے. وہ کیسے جانتا ہے؟ کیونکہ وہ خدا کی ذات میں پیوست ہو گیا. لودیکیا کی کلیسیا دولت مند ضرور تھی، وسائل یافتہ بھی تھی، علم بھی تھا،
तुमार भी थे, सब कुछ था, लेकिन वो खुदा को नहीं जानते थे। वो अपने हाल को, अपने बदबख्ती को नहीं जानते थे। वो बड़े खूबसूरत लिबास पहनते थे क्योंकि वहां बनता था, लेकिन वो नहीं जानते थे कि वो नंगे हैं। इसलिए वो उनको कहता है कि तो गरीब है, इसलिए उस गुर्बत को दूर करने के लिए मुझसे तपाया हुआ सोना लेने। अब वो गरीब दुनियावी मानों में या मजाजी मानों में वो गरीब नहीं है। वो किस में गरीब है? ईमान में, इत्तेकाद में, खुदा को जानने में। खुदा का इल्म रखता है, खुदा को जानता नहीं है, खुदा के साथ रिश्ता नहीं। वो कहता है मुझसे तपाया हुआ सोना दे। लुदिकिया की कलीसिया के लोग ये सब कुछ क्यों कर रहे थे? वो क्यों दौलत इकट्ठी कर रहे थे? ताकि अपने इर्द गिर्द के माहौल में, अपने घर में, अपने पड़ोसियों में, अपनी दुनिया में अपनी दौलतमंदी की धाक बिठा सके और रूल कर सके। जैसे आज दुनिया के बेशुमार मुल्क ये प्लान करते हैं कि हम कैसे दीगर मुल्कों को कर्जा देकर हम उनको अपने ज़ेरे नगी कर सकते हैं। ये लुदिकिया की कलीसिया कर रही थी। तो खुदावंद ने कहा कि अगर तू बादशाही करना चाहता है, अगर तू दुनिया पर हुकूमत करना चाहता है, अगर तू मालो दौलत पर हुकूमत करना चाहता है, तो फिर मुझसे तपाया हुआ सोना ले ले। सिर्फ सोना नहीं, तपाया हुआ सोना। अब तपाए हुए सोने में और आम सोने में फर्क है। तपाए हुए सोने में फर्क क्या है? सुनार जब सोने को कोई जेवर बनाता है तो उसे एक कठाली में डालता है, उस कठाली के नीचे आग जलाता है और तब तक आग जलती रहती है जब तक उसके मादे वो पानी की तरह पिघल जाता है, और फिर उसके अंदर जितने कसाफ्ते हैं वो पिघल कर ऊपर आते जाते हैं। वो एक स्ट्रेनर से, छलनी से निकालता रहता है और उनको एक साइड पर डालता जाता है। वो सोना खालिस कब सुनार कहता है कि ये बन गया है? उसके खालिस होने का एक ही सबूत है, उस कठाली में जो पानी की तरह सोना उबल रहा है या बह रहा है, उसमें सुनार अपनी सूरत को देखता है। और जब वो सुनार अपनी सूरत को उस सोने में पानी की तरह माया में तब्दील शुदा सोने में ऐसे दिखता है और उसे अपनी शक्ल और सूरत नजर आती है, तो वो कहता है कि ये साफ हो गया, ये कुंदन बन गया, ये तपाया हुआ सोना। क्योंकि सोना इब्रानियों के यहाँ, यहूदियों के यहाँ, इसराइलियों के यहाँ बादशाही की अलामत है। अब सवाल यह है कि वो तपाए हुए सोने की बात जब कर रहा है तो वो लुदिकिया की कलीसिया के ईमानदारों को ये एक तजवीज़ दे रहा है, और वो तजवीज़ ये है, तुझे बादशाही का शौक़ है ना, दुनिया पर बादशाही का शौक़ है ना, तो खुदा की बादशाही को ले ले। और खुदा की बादशाही क्या है? लिखा है कि मसीह यीशु उनके दरमियान आ खड़ा हुआ और उसने कहा कि खुदा की बादशाही तुम्हारे दरमियान। मुकद्दस यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने कहा तौबा करो क्योंकि आसमान की बादशाही नज़दीक आ गई। यीशु ने कहा नज़दीक नहीं, अब आ ही गई। और जो उस बादशाही को कबूल करता है वो उस बादशाही का वारिस है, सही, उस बादशाही में शामिल है। ठीक। अब जब सोना उस बादशाही को पेश करता है तो वो उसको कहता है कि तुम मुझे जानते हो,
پر میرا علم رکھتے ہو پر مجھے جانتے نہیں. جب دنیا کے لوگ ایماندار اور غیر قومیں تمہاری زندگی میں، تمہارے کردار میں، تمہارے رسم و رواج میں، تمہارے سیکرامنٹس میں خداوند یسوع کو دیکھیں گے، تمہاری ذات اور شخصیت کی جگہ لوگ یسوع کو جانیں گے اور اس سے متعارف ہوں گے، تو پھر تم خواہ غریب ہو، خواہ اندھے ہو، خواہ کچھ بھی ہو، پھر دنیا پر بادشاہی کا حق تمہیں ہے. جی. اس لیے خداوند نے کہا کہ مجھ سے آگ میں تپایا ہوا سونا لے لے تاکہ دولت مند ہو جائے، تاکہ تو دولت مند ہو جائے. جی پادری صاحب تھینک یو، آپ نے بڑی خوبصورتی کے ساتھ آپ نے اس سوال کا بھی جواب دیا. تو آپ جب بتا رہے تھے تو میرے ذہن میں وہ بات آ رہی تھی غریب لازر کی اور امیر شخص کی، کہ اصل میں وہ جو امیر شخص تھا وہ غریب تھا. کیوں؟ کیونکہ اس کے پاس یسوع نہیں تھا یا اس کے پاس کلام کی باتیں نہیں تھی. لیکن وہ جو غریب لازر تھا وہ باپ ابراہیم کی گود میں گیا کہ اس کے پاس مسیح تھا اور وہ حقیقتاً اس بادشاہی کو وہ لینے والا بنا، تو حقیقتاً اس بادشاہی کا حصے دار بنا. اگلا سوال آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ ہمیں مسیح خداوند یہ کہتے ہوئے ملتے ہیں کہ لودیکیا کی کلیسیا کو آنکھوں میں لگانے کے یہ سرمے کی ضرورت ہے، وہ اپنی حالت کا ننگا پن دیکھ سکیں. یہ کون سا سرما ہے اور کیوں ضروری ہے؟ اس کے متعلق بتائیں. آپ نے بڑی اچھی بات کہی. یہ جو بحث ہے، یہ مسیح خداوند جب اس دنیا میں آئے اور انہوں نے اپنی خدمت کا کام سر انجام دیا، جی، اور پھر بعد ازاں وہ آسمان پر اٹھا لیے گئے، تو ان کے صعود کے بعد کلیسیا میں ایک نظریے نے جنم لیا جو آج بھی قائم ہے. جی. اور وہ نظریہ یہ ہے کہ خدا کے جو لوگ ہیں یا خدا جو ہے مسیح یسوع میں شاگردوں کی زندگی میں نبیوں اور پیغمبروں کے وسیلے سے خدا بنی نوع انسان کی مادی ضروریات پوری کرے پہلے، اور بعد ازاں اس کی روحانی ضروریات پوری کرے. جی. خدا کے کلام میں جب ہم مسیح خداوند کی اس دنیا میں زندگی کے بارے مطالعہ کرتے ہیں اناجیل میں، تو ہم جگہ جگہ پڑھتے ہیں مسیح خداوند نے 4 اندھوں کو بینائی دی، جی، جن میں ایک اندھا جو ہے وہ جنم کا اندھا ہے. صحیح. اور ان چاروں کے ساتھ اس نے مسیح یسوع نے 4 دفعہ مختلف سلوک کیا ہے. اب وہ 4 دفعہ مختلف سلوک کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ اگر ایک کو وہ کہتا ہے میں چاہتا ہوں کہ تو بینا ہو جائے، تو کیا باقی 3 نہیں ہو سکتے؟ ہو سکتے ہیں. بے شک. بالکل، کیونکہ وہ آنکھیں اور بینائی دینے کی قدرت رکھتا ہے. وہ کیوں اس نے 4 دفعہ مختلف کہا یا مختلف طریقے استعمال کیے؟ تاکہ لوگ، دنیا کے انسان دیگر انبیاء میں اور مسیح یسوع میں اس کی ورسٹیلٹی کے فرق کو جان سکے کہ وہ کچھ بھی کر سکتا ہے. صحیح. کیونکہ وہ ناممکنات کا خدا ہے. چونکہ ناممکنات کا خدا ہے اس لیے اس نے 3 ہی بار کہا ہے. پہلی بار اس نے کہا دنیا کا نور میں ہوں، پھر اس نے کہا زندگی کا نور میں ہوں، پھر اس نے کہا انسانوں کا نور میں ہوں. صحیح. دنیا کا نور، زندگی کا نور، انسانوں کا نور، یہ ہمیں 3 مخلوقات الگ الگ نظر آتی.
لیکن ایک بات کامن ہے کہ وہ دنیا ہو، وہ ایماندار ہوں، غیر ایماندار ہوں، کچھ بھی ہوں، ان میں کامن چیز نور ہے۔ صحیح۔ کیوں اس نے کہا کہ نور میں ہوں؟ اس نے کہا کہ اس کی وجہ یہ ہے، سائنس نے آج ثابت کر دیا ہے کہ لائٹ از اے سورس آف لائف، خواہ وہ دنیا کی ہو، خواہ وہ انسانوں کی ہو، خواہ وہ زندگی کی ہو، روشنی ایک ہی ہے، نور ایک ہی۔ صحیح۔ اور نور کیا ہے؟ سورس آف لائف، زندگی کا منبع ایک ہی ہے، صحیح۔ خواہ وہ اس کائنات میں ہو، خواہ وہ انسانوں کی زندگی میں ہو، جو رسول، جو پیغمبر، جو نبی جس دنیا میں آئے اور انہوں نے خدا کے نور کی قدرت کو معجزات کے ذریعے ظاہر کیا، ان کا جو ایکسل ہے، ان کی جو بنیاد ہے، وہ مسیح یسوع ہے، جو نہ صرف تیری ظاہری آنکھوں میں روشنی دے گا بلکہ تیرے باطن کو بھی روشن کرے گا۔ اور مسیحی زندگی میں اور ایماندار کی زندگی میں ظاہری آنکھیں روشن ہوں یا نہ ہوں، روحانی اور باطنی آنکھوں کا روشن ہونا ضروری، جسے تنویر کہا جاتا ہے، اس کے لیے فارسی کا لفظ تنویر ہے، صحیح، جسے انگلش میں الومینیشن کہتے ہیں، ایلیمینیشن نہیں، الومینیشن کہتے ہیں۔ اور وہ صرف الومینیشن جو ہے وہ خدا کے کلام سے ہے، ادروائز انسان کا باطن کبھی روشن نہیں ہو سکتا، وہ خدا کے کلام سے ہے۔ زبور 119 میں وہ کہتا ہے نا، میں نے تیرے کلام کو اپنے دل میں رکھ لیا ہے تاکہ تیرے خلاف گناہ نہ کرو۔ امثال کی کتاب میں لکھا ہے 20ویں باب کی 27ویں آیت میں، آدمی کا ضمیر خداوند کا چراغ ہے۔ اب چراغ تو جل رہا ہے جو کلام ہے۔ تو میں یہ بتا رہا تھا کہ وہ لودیکیا کی کلیسیا کو مسیح خداوند کہتے ہیں کہ مجھ سے آگ میں تپایا ہوا سونا بھی لے لے اگر تجھے بادشاہی کا شوق ہے، اور اگر تو دنیا میں ایک طاقتور کی حیثیت سے جس کا باطن اور ظاہر دونوں روشن ہوں، اس کے لیے مجھ سے سرما لے لے۔ اور وہ جو سرما وہ لودیکیا کی کلیسیا کو دے رہے ہیں، وہ بینائی ہے، وہ باطن کی آنکھیں ہیں جو صرف یسوع دیتا ہے، جس کے لیے زبور نویس نے کہا تیرے کلام کو میں نے اپنے دل میں رکھ لیا، جس کے لیے امثال کی کتاب میں کہا گیا 20ویں باب کی 27ویں آیت میں کہ آدمی کا ضمیر خدا کا چراغ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب خدا کے کلام کی روشنی ہمارے اندر ہمارے ضمیر کو بیدار کرتی ہے، تو پھر دنیا کی چیزیں، دنیا کے ساری بادشاہیاں، نظریات، عقائد، مذاہب، انبیاء، رسول، خدا، ان کو دیکھنے کے ہمارا انداز ہے وہ بدل جاتا ہے۔ اور یہ سرما خدا کا کلام ہے۔ بے شک خدا کا کلام وہ کہتا ہے مجھ سے لے لے تاکہ تو بینا ہو جائے، جی، تیری آنکھیں کھل جائیں، تیرے من کی آنکھیں بھی کھل جائیں، تیری ظاہری آنکھیں بھی کھل جائیں، تاکہ تو اس بینائی کے وسیلے سے ان سچائیوں کو سیکھ سکے جو تیری آنکھوں کے سامنے بکھری پڑی۔ جی، مجھے کسی شخص نے پوچھا کہ ہم بائبل کے علاوہ یا مذہبی عقائد کے علاوہ کیسے خدا کا علم حاصل کر سکتے ہیں یا خدا کو جان سکتے ہیں؟
میں نے اس کو جو جواب دیا وہ یہی تھا. آپ کائنات کو دیکھ لو, سورج چاند ستارے اپنا اپنا کام کر رہے ہیں نا, پلانٹس اپنا کام کر رہے ہیں نا, سورج وقت پر نکلتا ہے نا, شام وقت پر ہوتی ہے نا, جس کے لیے سائنٹسٹ کہتے ہیں جی اس کے پیچھے یہ ہے, اس کے پیچھے وہ ہے, فلاں ہے. کچھ بھی نہ کہے تو سائنسدان یہ تو کہتے ہیں کہ اس کے پیچھے پاور ہے. ٹھیک ہے, سائنسدان اسے پاور کہتے ہیں, پر بائبل تو اسے خدا کہتی ہے. خدا اس پاور کا منبع ہے, صحیح, اس قدرت کا منبع ہے. میں ہر روز یہ دعا کرتا ہوں کہ خداوند آسمان اور زمین تیرے ہیں, اور یہ بھی ہم پڑھتے ہیں کہ آسمان خدا کا جلال ظاہر کرتا ہے, یہ کائنات اس کی صناعی اور خوبصورتی اور قدرت کو ظاہر کرتی ہے. ہم یہ بھی پڑھتے ہیں کہ آسمان خدا کا تخت ہے اور زمین اس کے پاؤں کی چوکی ہے. تو یہ سرما جو معرفت کا سرما ہے, جو صرف خدا ہی دیتا ہے, وہ کہتا ہے مجھ سے لے لے. تیرے پاس فیکٹریاں ہیں, تیرے ہاں سرما بنتا ہے جو دنیاوی آنکھوں کی بینائی کو درست کرتا ہے, پر میں جو تجھے سرما دوں گا وہ تیرے ظاہر اور باطن دونوں کی اندھیرے پن کو, کوتا نظری کو, تیری اس بینائی کو درست کرے گا. جی پادری صاحب, جس طرح کلام مقدس میں لکھا ہے نا, آنکھ بدن کا چراغ ہے, اور اگر تیری آنکھ صاف ہے تو تیرا سارا بدن روشن رہے گا. اور جس طرح آپ نے زبور 119 کی آیت بولی ہے کہ میں نے تیرے کلام کو اپنے دل میں رکھ لیا, تو اسی زبور میں یہ لکھا ہے کہ تیرا کلام میرے قدموں کے لیے چراغ اور میری راہ کے لیے روشنی ہے. اور میں ایک اور زبور کا مطالعہ کر رہی تھی, اور اس میں لکھا ہے کہ مبارک ہے وہ لوگ جو اس کے چہرے کے نور میں چلتے ہیں, وہ سدا خوشی مناتے ہیں. تو جی ناظرین, میرا ایمان ہے آج کے اس ایپیسوڈ سے آپ نے بڑی برکت پائی ہوگی. جس طرح پادری صاحب نے سرمے کے بارے میں بتایا کہ وہ سرما حقیقتاً خدا کا کلام ہے. اگر یہ کلام ہماری زندگیوں میں رہے گا تو بے شک ہم باطن طور پر, ہم جسمانی طور پر, ہم روحانی طور پر جو ہے روشن رہیں گے. تو باتیں تو اور بھی بہت سی ہیں, لیکن وقت ہمیں اجازت نہیں دے رہا, لہٰذا آج کے اس ایپیسوڈ میں مجھے اور پادری صاحب کو اجازت دیں. خدا حافظ. آؤ ہم خداوند کی روشنی میں چلے, روشنی